انوشا میم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آج آپ کتنے مصروف ہیں کل کے حوالے سے، جو آپ کے شیڈول ہیں، جو چیزیں ہیں، لیکن ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جو مسلم لیگ نون کے پاس ایک چاند رات کا سمے ہے ماڈل ٹاؤن میں، اور کل جو آپ ایک تقریب کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہونے جا رہے ہیں؟ الیکشن ہے، کون ہے، کیسے، کچھ بتائیں گے اس بارے میں جی پلیز؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو پرویز بیٹا کہ میں ابھی بھی ماڈل ٹاؤن میں بیٹھی ہوں، بلکہ میرے ساتھ ابھی اس وقت محسن رانجھا صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ سب کو سلام دے رہے ہیں۔ اور ابھی ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، جو کل کچھ ریزولوشنز ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے۔ اس وقت ہماری لسٹیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں سیکیورٹی کے پاس، اور ابھی تک میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے لوگوں کی جو کہ مجھے یہ اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ جی ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ کسی وجہ سے ان کے نام نہیں آ سکے۔ لیکن اگر میں شروع سے بتاؤں تو آج صبح کا بڑا مصروف دن گزرا ہمارا۔ آج نامینیشن فارمز لینے کا دن تھا، اور جو بھی مسلم لیگ نون کا کارکن یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پارٹی صدر ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ آ جاتے اور وہ نامینیشن فارم حاصل کرتے ہمارے سیکریٹریٹ سے۔ تو مجھ سمیت ہم نے 11 نامینیشن فارمز جو ہیں وہ لیے سیکریٹریٹ سے، اور ہم تمام صوبوں کی آج میں دیکھ رہی تھی نمائندگی تھی، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، بلوچستان سے، آزاد جموں کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، اسلام آباد سے خواتین، ہماری اقلیتیں، پھر ہمارے جو پارلیمان کے نمائندگان ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، وہ تمام لوگ جو تھے وہ موجود تھے آج ہمارے ساتھ، اور انہوں نے یہ فارم حاصل کیے۔ اور ایک لمبی فہرست ہے جو لوگ سب چاہ رہے تھے کہ وہ قائد محترم کے پروپوزر یا سیکنڈر بنے ان کی صدر کے رول کے لیے۔ اس کے بعد آج کا جو دن تھا اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب، کیونکہ ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا 18 تاریخ کو جو اجلاس ہوا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ قائد محترم کے صدر کے جو انتخاب ہے وہ اس کے اوپر 28 تاریخ کو اجلاس بلایا جائے جنرل کونسل کا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آرٹیکل 15 کے تحت وہ اجلاس جو تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ہوا تھا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے صدارت کی منصب سے اپنی علیحدگی تک اختیار کی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ انہوں نے موقف بھی دیا کہ یہ ایک امانت تھی میرے پاس جو میں میاں نواز شریف کے سامنے واپس رکھتا ہوں کہ وہ اس کی منصب کو سنبھالیں۔ تو وہ اس کارروائی کے نتیجے میں جو بنایا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے، اس الیکشن کمیشن کا بھی آج اجلاس تھا جس کی قیادت رانا ثناء اللہ خان صاحب کر رہے تھے۔ اس میں اقبال ظفر جبرا صاحب، بیگم عشرت اشرف صاحبہ، جمال شاہ کاکڑ، خیلداس کوہستانی صاحب، وہ تمام آج موجود تھے، اور انہوں نے 5:30 بجے پریس کانفرنس بھی کی اور تمام پورے پاکستان کو شامل کیا اس وقت تک کی سٹیٹس میں، جس میں یہ تھا کہ 11 نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں، اور کل 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ ٹائم ہے جس میں کہ نامینیشن پیپرز کو الیکشن کمیشن کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔ 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک اسکروٹنی کا ٹائم دیا گیا ہے، 2:30 بجے وڈرول کا ٹائم دیا گیا ہے، پھر کاغذات نامزدگی کے نتیجے میں اسکروٹنی کے بعد جو صورتحال ہے وہ پھر عوام کے سامنے رکھی جائے گی، اور اگر کوئی کمپٹیشن آیا، ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہوئے، تو اس صورت میں الیکشن ہوگا، اور اگر کوئی کمپٹیشن نہ ہوا اور اگر صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوا تو پھر اس کا بھی وہ اسی وقت سب کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا، جس کا اعلان الیکشن کمیشن 3 بجے کرے گا۔ 3 بجے کے بعد پھر ہماری 4 بجے ووٹنگ ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں گرمی کی شدت کے باعث 47 کے قریب پر ٹیمپریچر ہے، تو 180 سیکریٹریٹ کی بجائے اس کا وینیو جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے، اور اب یہ جو الیکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل فلیٹیز ہوٹل میں 4 بجے ہے۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ایک لمبی لسٹ ہے قائد محترم یا نواز شریف کے چاہنے والوں کی
جو اس تاریخی موقع پہ اپنا ووٹ آ کر میاں نواز شریف کو دینا چاہتے ہیں. کچھ کے روتے ہوئے میسج آ رہے ہیں مجھے, کچھ کے گزارشوں سے بھرے میسج ہیں. ظاہری سی بات ہے کہ ایک جنرل کاؤنسل کا ایک نمبر ہے جو کہ آئین کے اندر دیا گیا ہے, جو کم از کم نمبر کے طور کے اوپر آتا ہے. وہ لسٹیں لوکل قیادت نے ہمیں بھیجی ہیں, سائن کر کے بھیجی ہیں, کیونکہ ہم اس چیز میں الجھنا نہیں چاہتے. یہ لوکل قیادت کا فیصلہ ہے. یقیناً ہم نے یہ ضرور قائد محترم کی یہ ضرور ڈائریکشن تھی, پارٹی صدر کی یہ ڈائریکشن تھی کہ جن لوگوں نے کسی بھی جگہ وقت کسی بھی وقت پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, یا انہوں نے اپنا تسلسل قائم نہیں رکھا پارٹی کے ساتھ, کسی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے ان کا رول جو ہے اس پہ سوالات اٹھیں, ان لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو آپ اپنے میرٹ کے اوپر ان کو لسٹوں میں ڈال دیجئے. وہ لسٹیں لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی, اور ابھی میں نے یہ لسٹ جو ہیں یہ ساری سیکیورٹی کو بھیج دی ہیں اب سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر, جس پہ میں فائنلی کام کر رہی تھی. تو یہ ابھی تک کی ہماری روح ہے, اور یہ تمام 2000 سے اوپر ہمارے جنرل کاؤنسل کے ممبرز ہیں جن کی ہم شرکت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی ہم آپ کو مس کریں گے, آپ نہیں پہنچ سکے, لیکن اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی بھی نمائندگی ہے, قابل ذکر نمائندگی ہے. ہمارا پورا گلدستہ جو مسلم لیگ نون کا ہے, اس میں ہماری مدر پارٹی, ہمارے ونگز, تمام ونگز کی نمائندگی ہے. ہمارے علماء مشائخ ونگ, ہمارا یوتھ ونگ, ہمارا ویمن ونگ, ہمارا ٹیچرز ونگ, ہمارا لیبر ونگ, ہمارا کسان ونگ, ہمارا بزنس ونگ, ٹریڈرز ونگ, کامرس ونگ. یہ تمام ہمارے جو ونگز ہیں, اگر میں کوئی مس کر رہی ہوں تو یہ 10 کے قریب. ایم ایس ایف ہمارا ونگز, ایم ایس ایف ہمارا ونگ نہیں ہے لیکن جو اسٹوڈنٹس ہم سے ایسوسیٹیڈ ہیں. تو اب پھر یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کل شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ قائد محترم کے الیکشن میں, اور اس کا ایک بڑا کمپریہنسو 3 ٹیئر سیکیورٹی کا ایک سسٹم ہے جو بنا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ دونوں عہدے, پرائم منسٹر کے کلیدی عہدہ ہمارے پاس ہے, چیف منسٹر کا کلیدی عہدہ ہمارے پاس ہے. تو ہمارا ایک سیکیورٹی کا 3 ٹیئر کا سسٹم ہے جس میں سے گزر کے تمام لوگ جن کے نام لسٹ میں ہوں گے وہ جنرل کاؤنسل کے ہی اجلاس میں شرکت کر سکیں گے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گرمی بہت ہے, تو جس کا نام نہیں ہے لسٹ میں تو وہ کائنڈلی ذرا تھوڑا سا اعتراض کریں, کیونکہ بہت پھر چیلنج ہو جائے گا ہمارے لیے بھی نا. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کا دن بہت بڑا دن ہے, 28 مئی کا دن ہے. یہ تاریخی دن ہے جس دن نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کل کا دن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کئی جہتوں سے اہمیت ہونے کے ساتھ ساتھ 7 سال کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قائد محترم میاں نواز شریف صدارت کے اپنی اس کرسی پہ فائز ہونے جا رہے ہیں, جس پہ سے ان کو ان فیصلوں نے ہٹایا جن فیصلوں کو آج ردی کی ٹوکری میں خود ہی قانون نے اور ایک میں تو کہتی ہوں کارما کے سائیکل نے. یہ کارما جو ہے نا یہ بڑا خوفناک ہے, یہ قدرت کا نظام ہے. تو آج میاں نواز شریف کو 7 سال کے بعد وہ کرسی نصیب ہو رہی ہے دوبارہ سے رب کی مہربانی سے, کہ اگر وہ تسلسل نہ ختم ہوا ہوتا تو آپ یقین جانیں کہ آج نہ صرف پاکستان ایک ایٹمی قوت ہوتا بلکہ پاکستان ایک اکنامکلی ساورن ملک بھی ہوتا. یہ جو ترقی کا سفر, ترقی کا پہیہ رکا 2017 میں, وہ جو نظر کھا گئی ہمیں چند ججوں کی, وہ اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہ آیا ہوتا تو آج شاید میں اور آپ ایک مختلف ڈائمنشن میں گفتگو کر رہے ہوتے. لیکن دیر آیت درست آیت, رب کے کاموں میں ہی بہتری ہے, اور انشاءاللہ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل کا دن بھی خیریت سے آئے اور آئندہ آنے والے سال بھی پاکستان کی خوشبختی کے ساتھ. آمین. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے ساری تفصیل سے بتا دیا, مجھے سوال کرنے, مجھے یہ بتائیں ذرا کہ کل میاں صاحب کوئی تقریر بھی کریں گے, کوئی بیانیہ بھی ہوگا, کیا تقریر ہوگی کل میاں صاحب کی, جب میاں صاحب کو کچھ اس قسم کی کوئی اسپیشل میاں صاحب کل کو بات کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف گاہے بگاہے آپ لوگ سب سے گفتگو کرتے رہتے ہیں, اور میاں نواز شریف کے علاوہ تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں کوئی لیڈر رہا ہی نہیں ہے, اور ان کی لیڈرشپ ہم سب جانتے ہیں
کہ وہ شاید ہمیں ان کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے. ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں میاں نواز شریف کی جو رول ہے اس کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل بھی ہے, اور پاکستان میں جمہوری عمل کو جو تقویت ملتی ہے, جو پاکستان میں عوام کو سہولتیں ملتی ہیں, ایک ادروائز کیا وجہ ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف کی حکومت آتی ہے پوری دنیا کا کانفیڈنس آپ کو لوٹتا نظر آتا ہے. جب بھی میاں نواز شریف کی حکومت آتی ہے روٹی سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے, انفلیشن یا مہنگائی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. میڈم مریم نواز شریف جس تندہی سے کام کر رہی ہیں آپ مجھے بتائیں, ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, لیکن ایک اچھی نیت ہے کہ وہ عوام کو سستی روٹی دینے کی جہت میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا. 2 مہینے کی قلیل مدت میں ایک گھر کا 10 سے 12 ہزار روپیہ خرچہ کم ہو گیا روٹی پہ. تو یہ سارے کام صرف میاں نواز شریف کے ہی ہوتے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی اور کیوں نہیں کر کے دکھا سکتا یہ سارے کام؟ یہ کیوں ایسا ہے کہ پوری دنیا کا کانفیڈنس صرف اور صرف میاں نواز شریف کے اوپر ہی ہے؟ تو یہ بات میں اور آپ تو جانتے ہیں, اب پوری قوم بھی جان گئی ہے. اور یہ بائی ایگزامپل اب آپ دیکھیں, جو لوگ پیدا ہی 2018 میں ہوئے تھے, میں تو سمجھتی ہوں وہ بھی جان گئے ہیں کہ جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے اور یہ وہ فلانا, انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ میڈم مریم نواز کی گورننس میں, شہباز صاحب کی گورننس میں, اور باقی سارے جو 2018 سے 24 تک کے لوگ تھے ان کی گورننس میں کتنا فرق ہے. یہ تو اب آپ سب نے دیکھ لیا. تو میں سمجھتی ہوں آپ جب بات بھی کرتے ہیں تو آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ اب تو پوری قوم نے بچے نے دیکھ لیا. بالکل ٹھیک ہے. کیا صدارت سنبھالنے کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ دورے کریں گے, ملک گیر دورے ہوں گے, کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گے, جماعت کو دوبارہ اٹھانے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں اگر میں پوچھ سکوں؟ جماعت کو دیکھیں, جب ہم حکومت میں آتے ہیں, جب بھی ہم حکومت میں آتے ہیں تو ایک ہم بہت ریگرس پروسیس میں سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ یہ آپ خود بھی شامل رہے ہیں. تو جماعت کو تو مستقل ضرورت ہوتی ہے ایکٹیویٹ رکھنے کی, اور لوگوں کو مستقل ضرورت ہوتی ہے پارٹی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہنے کی, کیونکہ مضبوط جماعت ہی مضبوط پاکستان کی ضامن ہوتی ہے. ایک اچھی سیاسی جماعت, ایک مضبوط سیاسی جماعت جو اپنے پارٹی کے آئین پہ عمل درآمد کرے گی, وہی سیاسی جماعت پھر پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے گی. جو سیاسی جماعت اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے, اپنی ورکرز کے ساتھ, ان کی فلاح کے لیے ان کے ساتھ جڑے رہنے کی کا اعادہ کرے گی, وہی پھر سیاسی جماعت جب حکومت میں آتی ہے تو وہ پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑتی ہے اور ان کی مدد کرنے کا اعادہ کرتی ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے کس نے ووٹ دیا اور مجھے کس نے ووٹ نہیں دیا, کیونکہ جب آپ ان عہدوں پہ آتے تو پوری جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ پوری قوم کا باپ ہوتا ہے. پوری قوم کا. اسی طرح ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ پوری قوم کا باپ ہوتا ہے. وہ پھر نہیں دیکھتا کہ یہ زید ہے, یہ بکر ہے, وہ کہتے ہیں یہ سب میرے بچے. تو میاں نواز شریف کو سیاسی جماعت, یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کا نام ہی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. تو یہ اپنی ہی جماعت کو انہوں نے دوبارہ سے دیکھنا ہے, کھڑا کرنا ہے. جو کھڑی ہی جماعت ہے, دیکھیں ہم نے میڈم مریم نواز شریف کی قیادت میں آرگنائزیشن کی, اس کو کنسالیڈیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کچھ ونگز تھے جو بالکل غیر فعال تھے, ہمارے کچھ صدور تھے, جنرل سیکرٹری تھے جو کہ اپنی لائف لائن جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم گزار چکے تھے, شاید وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے یا نہیں رہ سکے تھے. تو وہ ان تمام چیزوں کا ایک ریویو ضرورت ہے. فار ایگزامپل اگر یوتھ ونگ کی عمر 40 سال رکھی جاتی ہے پر کیپ, تو پھر جو اوور اینڈ ابو 40 سال ہیں انہیں گریجویٹ کرانا ہے یوتھ ونگ سے. جب گریجویٹ کرانا ہے تو ان کو مین اسٹریم تنظیم میں لے کر آنا ہے. مین اسٹریم تنظیم کے اندر جن لوگوں نے موجود ہیں ان کو فردر گریجویٹ کر کے فیڈریشن میں یا سینٹر میں لے کے جانا ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. پھر نیچے کی طرف ہم نے یو سی لیول, وارڈ لیول تک کام کیا ہے,
اب اس کام کو بھی کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں، مسلم لیگ نون کے آئین میں ہماری جو ٹیئرز ہیں وہ صوبائی، مطلب اوبیسلی سینٹر ہے، لیکن کیونکہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہو چکے ہیں جنرلی، ویسے بھی تو صوبائی قیادت، اس کے نیچے ڈویژنل ہم نے پورا ٹیئر انٹروڈیوس کیا، پھر ڈسٹرکٹ کا ایک پورا ٹیئر انٹروڈیوس کیا، اس کے بعد تحصیل کا ایک پورا ٹیئر ہے، پھر ایک پی پی لیول کا ایک ٹیئر ہے، پھر یو سی کا ٹیئر ہے، پھر وارڈ لیول کا ٹیئر ہے، اور پھر پرائمری مسلم لیگ نون ہے جو کہ 50 لوگوں کے گاؤں کے اوپر مشتمل. آپ نے وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کو تنظیم کرنی ہے اس کی. تو یہ جو تنظیم کا کام ہے یہ میاں نواز شریف کے دل کے بھی قریب ہے اور یہ ایک ڈیمانڈ بھی ہے. تو جماعت کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پنجاب میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے اوپر خاص توجہ دی جائے. خیبر پختونخوا پہ ہم نے کچھ کام کیا تھا، لیکن ہم تمام شعبوں میں اس طرح سے کام کرنے کا وقت ہی نہیں تھا جتنا کہ ضرورت تھی، اور پھر قائد محترم کو تشریف لا رہے تھے اور پھر الیکشنز آ گئے. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. تو قائد محترم میں یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی تشریف لے کے جائیں گے صوبوں میں، اور بہت شروع کے عمل میں شاید لوگ ادھر تشریف لائیں، لاہور آئیں، اور پھر جب وہ تھوڑا سا اپنا ہوم ورک کر لیں تو پھر قائد محترم پاک پنجاب سے باہر جو ہیں وہ اپنے دورے شروع کریں. کیونکہ ابھی تو ہمیں بہت زیادہ غور و خوض سے سندھ کی مین تنظیم پہ ابھی کام کرنا ہے، کیونکہ سندھ کی ابھی مین تنظیم بھی ہماری جو ہے نا وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے جس سے ہونی چاہیے. اسی طرح بلوچستان میں مندوخیل صاحب نے یقیناً کام کیا، مگر اس کو بھی ہمیں بہتر طریقے سے آرگنائز کرنا ہے. شاید ہمارے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں باقی دونوں صوبوں کے مقابلے میں بہتر کام ہوا ہے. اس طرح ہماری آزاد جموں کشمیر کی تنظیم بہت اچھی بنی ہوئی ہے، ہماری گلگت بلتستان اور اسلام آباد کی تنظیم بھی بہتر بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. اور تنظیم کے اندر جب میں بات کرتی ہوں تو میں نے شاید ایکسپینڈ بھی بہت کر دیا تنظیم کو، کیونکہ ونگز جو ہے نا وہ توجہ چاہتے ہیں. ونگز کو فعال کرنا اور ہر صوبے میں ونگ کو فعال کرنا ایک ضروری قدم ہے. اور کوئی ونگ جب تک فعال نہیں ہوگا جب تک ہمارے الیکشن کے لیے تیار ایم این ایز اور ایم پی ایز صوبوں میں فعال نہیں ہوں گے. کیونکہ جو ایم این اے ایم پی اے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا جو ہمارا صدر جنرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ اس تنظیم کو کھڑا کرتا ہے. اگر وہ ابھی تک نہیں کھڑا کر سکا تو شاید وہاں پہ کچھ ریڈیکل اقدامات کریں گے قائد محترم. تو کچھ لوگ یہاں آئیں گے، ہوم ورک کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہیں وہ قائد محترم کے دورے جو ہیں وہ پھر بہتر بھی ہوگا کہ وہ اسی وقت کریں. بالکل ٹھیک ہے. نوشاب اگر مجھے اجازت دے تو میں ایک سوال میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اگر کر لوں، اگر اجازت ہو تو. محسن شاہ نواز راجہ صاحب، السلام علیکم محسن بھائی. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک محسن بھائی، بالکل ٹھیک. محسن بھائی ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ الیکشن جان بوجھ کر ہارے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے حلقے کو دے دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیتا ہوا شاید اتنا ٹائم نہیں دے سکتا جتنا حلقے میں آپ ٹائم دیتے ہیں اور ہر وقت حلقے میں موجود ہوتے ہیں. کیا یہ جان بوجھ کر آپ نے کیا تھا؟ نہیں، حلقے میں بس موجودگی ہونا تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اور ویسے بھی اب اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی وہ مصروفیات تو نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی، قانون سازی کے حوالے سے، پارلیمانی میٹنگز کے حوالے سے، اور باقی اسلام آباد کی جو مصروفیات ہیں تو اب کم ہے. تو ظاہر ہے اب حلقے کو ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ آگے کسی وقت بھی آپ کو پتا ہے بلدیاتی الیکشن اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میں زیادہ حلقے میں ہم ٹائم دے رہے تھے پچھلے دنوں. اور آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ کو واچ کرتے ہیں اور بڑا میں ذاتی طور پہ بڑا سمجھتا ہوں کہ محسن بھائی جو اپنے حلقے میں اتنا ٹائم دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ کیا فرق پڑے گا اگر میاں محمد نواز صاحب پارٹی کے کل صدر منتخب ہوئے تو آنے والے دنوں میں کیسے دیکھتے ہیں آپ کو؟ پارٹی کو اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کا ہر کارکن جو ہے وہ اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا.
जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुद शामिल थे, और वो भी ये अमानत नवाज शरीफ साहब की अपने पास संभाल के रखे हुए थे कि ये अमानत नवाज शरीफ साहब को वक्त आने पे हम वापस सौंपेंगे। और एक अदालती फैसले ने पाकिस्तान की एक बहुत भारी अक्सरियत रखने वाले वजीर आजम को जिस तरह से अपने ओहदे से हटाया, और फिर उसके बाद वहां पर भी उनकी तसल्ली ना हुई और उनके बाद उनको पार्टी सदारत से भी हटाया। तो ये एक पार्टी कारकुनों के दिलों में ये एक बड़ी ख्वाहिश थी और ये एक अफसोस था, एक तड़प थी कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह से हटाया गया, किस तरीके से उनकी हक तलफी हुई, किस तरह से उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, और पाकिस्तान की जो तरक्की का सफर था उसमें कितनी बड़ी रुकावट आ गई। और आज तक पाकिस्तान उस जो खला पैदा हुआ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत से निकल जाने के बाद, वो आज तक पूर्ण नहीं हो सका। और अब माशी तौर पे भी आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन जो है वो डिक्लाइन की तरफ हमारी इकोनॉमी गई, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का पार्टी के लिए, देखिए, पार्टी को बनाने में, इस पार्टी का नजरिया देना, इस पार्टी को खड़े रखना, इस पार्टी को बुरे दिनों में इसके साथ खड़े होना, इसको लीड करना, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का वो जो नजरिया है वही पार्टी के तमाम कारकुनों की सोच है। देखिए, पार्टी कभी भी नजरिए के बगैर नहीं होती, और नवाज शरीफ साहब ने इस पार्टी को एक नजरिया दिया, और वो नजरिया देने के लिए नवाज शरीफ साहब ने खुद जिन जिन कुर्बानियों का उन्होंने सबूत पेश किया, जो कुर्बानियां उन्होंने दी जमात के लिए, जिस जिस किस्म की आजमाइशों से वो गुजरे, अपनी फैमिली से दूर रहे, अपने बुजुर्गों की कई दफा अपने वालिद के जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। उसके बाद आपको पता है कि कुलसूम नवाज साहिबा को किस हालात में छोड़ के वो पाकिस्तान वापस आए और फिर मुकदमात का सामना किया। ये सारा जो एक तकलीफ का जो अमल मियां नवाज शरीफ साहब इसमें से गुजरे, उसमें से पार्टी का हर कारकुन गुजरा उनके साथ। जो